دیکھیں، جب انسان کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور حکومت وقت کا بھی کچھ اندیشہ نہیں رہتا تو وہ انسان بے لگام ہو جایا کرتا ہے۔ جب اس کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے اور حکومت وقت کا بھی کچھ خطرہ نہ رہے تو وہ انسان بے لگام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر وہ بڑا سے بڑا ظلم ڈھانے کو بھی تیار ہو جایا کرتا ہے۔ یہی کیفیت تھی کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی کہ ان کے سینوں سے خوف الہی تو ختم ہو ہی چکا تھا، لیکن حکومت وقت کا بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حکومت وقت کی جانب سے ہی کربلا کے میدان میں خون حسین کو بہانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے وہ بے خوف و خطر ہو کر نواسۂ مصطفیٰ ہاشمی نوجوانوں اور آپ کے جانثاروں کو قتل کیا۔ 10 محرم کو کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ابن سعد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گیارہ کو کربلا سے واپس ہوا، اس لیے کہ شام ہو گئی تھی اور جو ان کے لوگ قتل کیے گئے تھے انہیں بھی دفنانا تھا، اس لیے ابن سعد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں ٹھہرا، کربلا کے میدان میں ہی ٹھہرا، اور اپنے ساتھیوں کو دفن کرنے کے بعد پھر وہ لوٹا، لیکن حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے دفن نہیں کیا۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو قریب کے گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے، ابن سعد کے جانے کے بعد یہ لوگ آئے اور پھر یہ لوگ حضرت امام حسین اور ان کے جملہ ساتھیوں کو دفن کیا، لیکن سبھوں کا سر ابن زیاد کے دربار میں رات میں ہی پہنچ گیا تھا۔ صبح ہوئی، حضرت امام حسین کے سر کو ایک تشت میں کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، اس نے حضرت امام حسین کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکریں مارنے لگا اس چھری سے، تو حضور کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے جب ابن زیاد کی اس حرکت کو دیکھا کہ ابن زیاد ڈنڈے سے حضرت امام عالی مقام کے لبوں پر اور دانتوں پر ٹھوکریں مار رہا ہے، تو آپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور اپنے اس نواسے کے ان لبوں کو بھی چوما کرتے تھے اور ان دانتوں کو بھی چوما کرتے تھے، لہٰذا اے ابن زیاد،
تو اپنی چھری یہاں سے ہٹا لے۔ لیکن وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری بھی گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے، اسی لیے یہ اچھوں کو ذبح کر رہا ہے اور بروں کو اپنا غلام بنا رہا ہے، بروں کو اپنا غلام بنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے سر کو کوفہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے گھر کے لوگ جو قیدی بنائے گئے تھے اسے قیدی بنا کر اور جتنے سر کاٹے گئے تھے تمامی سروں کو نیزوں پر چڑھا کر ملک شام بھیجا گیا۔ شمر ذیل جوشن وغیرہ کی سپہ سالاری میں اس کی موجودگی میں، اور یہ حکم ملا تھا کہ جب آپ آبادی سے گزرنا تو ان سروں کو نیزوں پر چڑھا کر رکھنا تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اور یزید کی مخالفت میں اپنی زبان کھولنے کو تیار نہ ہو۔ زبان کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ وہ سوچے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ المختصر یہ کہ جب یہ لوگ شمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام علی مقام اور ان کے جملہ ساتھیوں کے سروں کو اور ان کے گھر کے جو لوگ بچے تھے انہیں قیدی بنا کر لے جا رہے تھے، پہلی منزل پر یہ لوگ رات گزارنے کے لیے ایک گرجا گھر کے پاس ٹھہرے، گرجا گھر کے پاس ٹھہرے تو ایک روایت کہتی ہے کہ اچانک ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا جس نے گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جس نے حسین پاک کو شہید کیا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان بروز قیامت ان کی شفاعت کریں گے؟ ایک روایت کہتی ہے کہ اسی وقت لوہے کا قلم نمودار ہوا اور گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھا گیا جس کا ترجمہ یہ تھا۔ بعض روایتیں کہتی ہے کہ یہ شعر پہلے سے ہی موجود تھا، تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ لوگ متعجب ہوئے اور اس کے بعد گرجا گھر کے جو راہب تھے، جو پادری تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بتاؤ یہ شعر کب لکھا گیا اور کس نے لکھا؟ تو راہب نے کہا کہ یہ کب لکھا گیا اور کس نے لکھا یہ تو مجھے پتہ نہیں، البتہ یہ ضرور مجھے پتہ ہے کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے، 500 برس پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ جب اس راہب نے چند سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا دیکھا اور چند لوگوں کو قیدی کی صورت میں دیکھا تو دریافت کرنے پر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی کی اولاد ہیں اور یہ نبی کے نواسے ہیں جن کا سر اور ان کے ساتھیوں کا سر ہے جنہیں نیزوں پر چڑھایا گیا ہے، تو اس راہب کو بڑا تعجب ہوا۔ اس راہب نے ان سپاہیوں سے کہا کہ تف ہے تم لوگوں پر کہ اپنے نبی کی اولادوں کو تم نے قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو، قیدی بنا کر لے جا رہے ہو۔ جب راہب نے سر حسین کو دیکھا تو آپ کو سر حسین پر پیار آ گیا۔ آپ نے ان سپاہیوں سے کہا کہ سنو، میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں، ایک رات کے لیے تم سر حسین کو میرے حوالے کر دو، صبح ہوتے ہی یہ سر تم لے لینا، یعنی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ 10,000 درہم دیتا ہوں ایک رات کے لیے، سر حسین کو میرے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ فری میں 10,000 درہم آ رہے ہیں تو وہ لوگ
اس بات کے لیے تیار ہو گئے، 10,000 درہم لیے اور سر حسین کو راہب کے حوالے کر دیا۔ گرجا گھر کے پادری کے حوالے کر دیا۔ وہ راہب سر حسین کو اپنے حجرے میں لے گیا، چہرے سے، داڑھی مبارک سے، زلف اقدس سے گرد و غبار کو صاف کیا، جو خون جمے ہوئے تھے اسے اچھی طرح دھویا، اور پھر عطر اور کافور میں آپ کے چہرے اور بالوں کو معطر کیا، اور پھر سامنے رکھ کر سر حسین کی وہ محبتوں کے ساتھ زیارت کرنے لگا۔ رب قدیر کو راہب کے دیکھنے کا یہ انداز بہت پسند آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب سر حسین کو دیکھتے دیکھتے جب اپنے سر کو آسماں کی طرف اٹھاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ میرے حجرے کی چھت ہٹی ہوئی ہے، اور سر حسین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر حسین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے۔ جب اس پادری نے سر حسین کی اس کرامت کو دیکھا تو اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ صبح کو سر حسین لیے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیے۔ جب دوسری منزل پر یہ لوگ ٹھہرے تو درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلی کو یہ لوگ کھولنے کے بعد یہ لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ درہم آپس میں مل کر ٹھیکری بن چکے ہیں، اور اس سے پہلے تھیلی کے ایک جانب یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کام کرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت کو ہرگز غافل نہ جانے، اللہ رب العزت کو ہرگز غافل نہ جانے۔ دوسری جانب یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، یہ جان لیں۔ جب تھیلی کے دونوں جانب اس آیت کریمہ کو لوگوں نے دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے اور اپنے آپ پر شرمندہ ہو کر آگے کا سفر شروع کیا۔ جب ملک شام میں یہ پتہ چلا کہ بہت جلد سر حسین پہنچنے والا ہے تو پھر وہاں خوشیاں منانے کا حکم بادشاہ وقت کی جانب سے ہوا، جو خود ساختہ بادشاہ تھا، یعنی یزید کی جانب سے لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ خوشیاں منائے، گھروں کو سجائے، ڈھول تاشے بجائے، نئے نئے لباس پہنے، خوشیاں منائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر حسین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کے نواسے کا سر پہنچ رہا ہے، غم منانے کے بجائے خوشیاں منانے کا حکم ہو رہا ہے۔ جب سر حسین پہنچا، یزید بڑا سیاست مند آدمی تھا، اس نے پہلے آنسو بہانا شروع کیا اور یہ کہا کہ اگر حسین تیرا معاملہ میرے پاس آتا تو میں تجھے کبھی بھی قتل نہیں کرتا۔ پہلے تو وہ آنسو بہایا تاکہ زمانہ یہ دیکھے کہ یزید کے اندر حسین کی ہمدردی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے جو آنسو بہایا تھا محض اس کی یہ سیاست تھی
اس لیے کہ اگر اس کے اندر کچھ ہمدردی ہوتی تو جن لوگوں نے حسین پاک کو شہید کیا اسے وہ سخت سزا دیتا، لیکن تواریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ یزید نے ان لوگوں میں سے جو کربلا کے میدان میں حسین پاک اور آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ان میں سے کسی ایک پر بھی یزید نے سزا کا حکم جاری نہیں کیا، کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی، تو محض اس کی یہ سیاست تھی۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ چلیے اب جو رب کی مرضی تھی وہ ہوا، لیکن اب یہاں سے آپ مجھے خط وغیرہ لکھتے رہیے گا، جو کمی بیشی ہوتی رہے گی ہم اسے پوری کرتے رہیں گے۔ پھر لٹے ہوئے قافلے کو وہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے حاکم تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل جب آئے تھے وہاں تو وہی حضرت نعمان بن بشیر ہی حاکم تھے وہاں کے۔ نعمان بن بشیر کو کہا گیا کہ آپ اس چھوٹے سے قافلے کو مدینہ شریف ادب و احترام کے ساتھ پہنچائیں، چونکہ حضرت نعمان بن بشیر یہ محب اہل بیت رسالت تھے۔ 30 آدمیوں کا دستہ لے کر اس چھوٹے سے قافلے کو مدینہ شریف لے کر آئے۔ مدینہ شریف میں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے جملہ جانثار شہید کر دیے گئے ہیں، یہ خبر پہلے ہی آ چکی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے تو مدینہ کے جملہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے اور پھر لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ سب سے پہلے حضور کے روضہ اطہر پہ پہنچا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جب آپ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، سلاموں کا تحفہ پیش کیا اور اس کے بعد داستان کرب و بلا کو بیاں کر کے اس طرح رونا شروع کیا کہ جتنے لوگ تھے سب کے سب رونے لگے۔ ایسا کوہرام برپا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ قیامت صغریٰ کا نقشہ قائم ہو گیا ہے مدینہ شریف میں، قیامت صغریٰ کا نقشہ قائم ہو گیا ہے مدینہ شریف میں۔ اس کے بعد پھر یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، وہاں کے لوگوں کو ذبح کیا، بے قصور لوگوں کو۔ پھر جو ہے کعبہ شریف پر حملہ کیا، وہاں کے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ جب وہ کعبہ شریف پر حملہ کرا رہا تھا کہ 64 ہجری میں وہ ہلاک ہو گیا۔ محض اس کی حکومت 3 برس 7 مہینے تک رہی، 3 برس 7 مہینے تک یزید کی حکومت رہی اور 64 ہجری میں وہ ہلاک ہو گیا۔ جب اس کو موت آئی تو اس وقت اس کے پاس صرف ایک ناچنے والی عورت تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک شراب سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا جو اس کے تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں اس کی موت آئی، اس طرح بری موت آئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے معاملہ آگے کو بڑھا تو جتنے لوگ کربلا میں گئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے یا جو لوگ اس قتل پر راضی تھے، ان سب کو پھر یکے بعد دیگرے کیسے سزا ملتی ہے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت رسالت کے ساتھ ادب و احترام، ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔